السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں شیخ حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتہم کی بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، مجھے اس آیت میں مومن کی کامیابی کی جتنی باتیں ذکر فرمائی ہے اس میں سے صرف ایک دو باتیں ذکر کرنا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوا۔ فلاح کا معنی اردو زبان میں کامیابی سے ہوتا ہے، بس ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے کامیابی۔ دنیا کی کوئی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے جتنی عربی زبان میں وسعت ہے۔ نہ اردو میں، نہ انگلش میں، نہ پرسین میں، نہ کسی اور زبان میں کوئی وسعت نہیں ہے جتنی عربی زبان میں وسعت ہے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ تو وہ ہیں کہ ایک ایک لفظ کے 19 معانی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے 11 معانی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال فلاح کا معنی اردو زبان میں صرف ہم یہ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، یہی تو ترجمہ ہم کریں گے، لیکن عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ صرف دنیا کی کامیابی نہیں، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا۔ اسی لیے اذان کے اندر ایک لفظ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کون سی؟ یہ نماز سے صرف دنیا کی کامیابی مراد ہے؟ اس سے آخرت کی کامیابی مراد ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ تو فلاح کا معنی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فلاح یہ لوگ جن کی صفات بیان کیے گئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد ھدی للمتقین الذین یؤمنون، یہ لوگ مفلحون ہے، فلاح پانے والے، یعنی دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی، دونوں جگہ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو فلاح کا معنی دنیا آخرت کی کامیابی۔ قد افلح المؤمنون، صفات کیا ہے؟ پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، مجھے اسی پر ایک دو بات کہنا ہے۔ نماز بہت اہم عبادت ہے، انتہائی درجہ اہم۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا آیا، سب سے پہلے تہجد کی نماز دی گئی، اس لیے کہ اقرا بسم اور مدثر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزمل کا نزول ہوا۔ تہجد بہت پہلے دے دی گئی، اور میں نے کسی جگہ کہا تھا کہ شروع ہی میں تہجد دے کر اشارہ کیا مدثر میں دعوت و تبلیغ ہے اور مزمل میں تہجد ہے، اور ان دونوں کی نسبت ہم نے اپنے اکابر سے سنا۔ فرمایا کہ اپنے دعوت و تبلیغ میں اگر روح پیدا کرنا ہے اور جان پیدا کرنا ہے تو تہجد کی پابندی کرو۔ اس نماز کے ذریعے سے ہماری دعوت و تبلیغ میں جان پیدا ہوتی ہے، ہماری باتوں میں اثر ہوتا ہے، ہمارے کام میں اثر ہوتا ہے۔ تو نماز جیسی اہم عبادت بہت پہلے دی گئی، مکی زندگی ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے معراج کے ذریعے سے یہ نمازیں دے دی، 5 نمازیں عطا فرما دی۔ تو نماز بہت اہم عبادت ہے۔ روزہ تو سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، وہ بھی سب پر نہیں ہے، ہر زندگی میں ایک مرتبہ۔ نماز روزانہ ہے، اور دن میں 5 مرتبہ۔ بڑی حکمتیں بیان فرمائی علماء کرام نے، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکمتیں لکھی ہے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، طبیعت کو ہلا دینے والی، واقعتاً عجیب و غریب حکمت، میں اس سے پہلے کسی مجلس میں ذکر کر چکا۔ تو نماز بہت محتم بالشان عبادت ہے، بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس پر بڑی تاکیدیں آئی۔
بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین الایمان والکفر الفرق الصلاح، کفر اور ایمان کے درمیان کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ حضرت الامام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ ایک نماز کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ خارج عن الایمان اور مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ فرمایا واجب القتل ہو گیا، اگرچہ اور ائمہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن بہرحال امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں سختی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اس بخاری شریف میں روایت ہے کہ من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حبط عملہ کا مطلب اس کی زندگی کے سارے اعمال بیکار ہو گئے، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑنے پر فقد حبط عملہ۔ لیکن بعض محدثین نے اس کا ایک مطلب اور بیان فرمایا فقد حبط عملہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کام میں لگ کر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ہے، اللہ اس کام کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس معنی کو نقل کیا، اس مطلب کو نقل کیا۔ فرمایا کہ مثلاً عصر کا وقت ہے، جان رہا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ شاپنگ میں لگا ہوا ہے، بیوی کے ساتھ شاپنگ میں مشغول ہے، جان رہا ہے کہ وقت ہو چکا ہے، اس کے باوجود اپنے کسی اور مسئلے میں مشغول ہے، تو جو کام کر رہا ہے اللہ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ انداز لگائیں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، موطا امام مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اپنے تمام گورنروں کو، کتنی بڑی حکومت تھی اس وقت تک کہ 15 ممالک کے برابر حکومت تھی، یعنی 15 کنٹریز کے برابر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، سندھ تک حضرت کی حکومت تھی، اور ادھر یہ قرطبہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے ایمان کی اشاعت ہے۔ تو دور دور تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی حکومت کرنے والا، جس کے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کو ڈال دیا گیا، اور خوف خداوندی، اللہ اکبر، خوف خداوندی کا حال یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ بکری، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اونٹ اور کیمل، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بکری کا بچہ۔ فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں ایک بکری بھی بھوکی رہ جائے یا بغیر پانی کے رہ جائے تو قیامت کے دن عمر کی پکڑ ہو جائے گی۔ یہ خوف خداوندی۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ کا آخری وقت چل رہا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی صحابہ کرام ہیں، اور وہاں ایک نوجوان آیا اور آپ کی بڑی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے گئے اور آپ سے خوش تھے، ابو بکر دنیا سے گئے اور آپ سے خوش تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی، آپ کے ذریعے سے دین دور دور تک پھیلا۔ یہ سب تعریف کی حضرت کی۔ تو حضرت نے منہ پھیر لیا اور بہت رونے لگے، اور پھر فرمایا میرے پیارے میری تعریف نہ کر، اور جو جملہ فرمایا ہے خدا پاک کی قسم ہمیں اپنے دلوں پر لکھ لینا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا لا لی ولا علیہ، لا لی ولا علیہ، فرمایا اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، اللہ میری پکڑ نہ کرے۔ یعنی خوف خداوندی دیکھیے حضرت کہ میری نیکیوں کا بدلہ اللہ نہ دے، کوئی حرج نہیں، لیکن میری پکڑ نہ کرے۔ بس یہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، اللہ کا ڈر تھا، باوجود کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باب میں عشرہ مبشرہ جنت کی بشارتیں سنائی۔ ان کے باب میں یہ یمین اور یسار، رائٹ اور لیفٹ جو ہیں یہ بازو ہیں آپ کے، آپ کی تدفین ہو رہی ہے، اور پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہی تھا کہ تم نبی کے ساتھ ہی دفن ہوں گے، اور جب دیکھا گیا تو وہ علی تھے،
اور فرمایا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی زبان پر ہر وقت ابو بکر عمر دخل تو آنا و ابو بکر عمر خرج تو آنا و ابو بکر عمر ذهب تو آنا ابو بکر میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، میں گھر میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، اور جو ہے میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوا۔ زبان پر ہر وقت ابو بکر عمر۔ علی کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ قبر میں بھی یہ دونوں ساتھ رہیں گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اتنا بڑا مقام میں اور آپ، ہم 2-4 نمازوں کے اندر یا 2-4 جو ہیں اپنی تبلیغ یا اپنی تعلیم کے اوپر ہمیں غرور آ جاتا ہے، ہمیں تکبر آ جاتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا۔ ہماری زندگیوں سے وہ خوف اور خشیت نکل جاتی ہے، اور ہماری زندگی میں ایک قسم کا جو ہے کچھ براپن آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ شخصیت ہے، یہ اپنے حکومت کے زمانے میں اپنے تمام گورنروں کو کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت الامام مالک امام دار الہجرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موطا امام مالک میں نقل فرمایا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، فرمایا تمہارے امور میں سب سے اہم امر میرے نزدیک جو ہے وہ نماز ہے۔ من حفظها وحافظ علیها فقد حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اور نگرانی رکھی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعها، اور جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا اس نے اضیع ما سواها، او کما قال، فرمایا اس نے سارے امور کو ضائع کر دیا۔ آپ انداز لگائیں کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت عمر؟ یہ نہیں فرمایا تمہاری حکومت اعلیٰ درجے کی قائم کرنا میرے نزدیک اہم ہے، تم راتوں میں گشت لگانا میرے نزدیک اہم ہے، تم خلافت پر اور امامت پر اس طرح بیٹھنا میرے نزدیک، ان میں سے کوئی بات نہیں فرمائے۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے اہم جو میرے نزدیک اہم ترین ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کا دین محفوظ، اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس کا سب کچھ چلا گیا۔ آپ انداز لگائیں اہمیت صلاۃ، اس سے مجھ کو بھی ہم لوگوں کو بھی تنبیہ ہوتی ہے جو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کے کام میں اتنا شغل کہ ہمارے وقت کی نمازیں ضائع ہو جائیں، استحباب وقت چلا جائے، مستحب وقت ہمارا نکل جائے اور ہم نمازیں چھوڑ دیں، اور ہم یہ کہیں کہ بڑے معلم ہیں، شیخ الحدیث ہے، بڑے عالم ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، اور تبلیغ کرتے کرتے وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بڑے اس طرح کے کام کرتے کرتے ہم اپنی نمازوں کو وقت مستحب سے چھوڑ دیتے۔ یہاں ضیعہا کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے، مطلقاً نماز کو ضائع کرنا بھی ہے اور وقت مستحب سے ضائع کرنا بھی۔ بڑا اہتمام تھا ہمارے بزرگوں کے وہاں وقت مستحب میں نماز پڑھنے کا، بڑا اہتمام تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عصر کی نماز وقت مستحب سے تھوڑی سی تاخیر کر دی، فوراً عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی، فوراً حدیث سنائی اور فرمایا کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان وقتوں میں نماز پڑھی۔ تو وقت مستحب میں اپنی نمازوں کو ادا کر لینا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ آج ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے اور دین کا لباس پہنا کر دھوکہ دیا کہ میں دین ہی کا تو کام کر رہا ہوں نا، میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، اور ان تمام امور میں رہ کر میں میٹنگیں ہو رہی ہے اور میٹنگوں میں دیر تک باتیں کر رہے ہیں، اور ادھر وقت مستحب سے نماز ضائع ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم تو بڑی فکریں لے کر بیٹھے تھے۔ سب سے بڑی فکر تو نماز ہے، سب سے بڑی فکر نماز ہے۔ ان اہم امور، سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس نماز سے متعلق ہمیں اپنی فکریں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا، خشوع، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ایک خشوع ہے، ایک خضوع ہے، دو لفظ ہیں، خشوع اور خضوع۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے۔ خضوع کا تعلق اعضاء کو بالکل سیدھے رکھنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، ہاں یہ یاد رکھیں۔ بہت جھک کر کے یوں قیام میں کھڑے ہونا سنت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے رہتے تھے۔ نماز سیکھنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کیسے ہمیں نماز سکھا کر گئے ہیں۔
صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے اپنے محبوب کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ کی طرف اپنے دل کو بھی متوجہ رکھو، اپنے اعضاء کو بھی متوجہ رکھو۔ تو خضوع کا تعلق اپنے اعضاء سے، اعضاء کو بالکل صحیح رکھو، نہ جھک کر کے قیام کرو، نہ رکوع میں اتنے جھک جاؤ کہ تمہاری پشت جھک جائے، یوں سیدھے رہو۔ سجدے میں سکر کر سجدہ نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سجدہ کرو، کھل کر کے سجدہ کرو۔ رکوع سے جب کھڑے ہو تو آدھے کھڑے ہو کر نہ چلے جاؤ، یہ اطمینان اور طمانینت کے خلاف ہے، اور بعض علماء کے نزدیک طمانینت فرض ہے، اور جس نے اس طرح پر نماز نہیں پڑھی اس کا فرض گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اور بعض علماء کے نزدیک واجب ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واجب فرمایا۔ تو مکمل کھڑے ہو، دو سجدوں کے بیچ میں مکمل بیٹھو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خضوع کا تعلق جو ہے وہ اپنے ان اعضاء کے صحیح ادا کرنے سے ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، جلدی نماز پڑھی اور حضور کی مجلس میں آئے اور سلام کیا۔ حضرت نے جواب دے کر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ چوتھی مرتبہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، میں اسی طرح مجھے نماز آتی ہے۔ پھر حضرت نے ان کو باقاعدہ نماز بتائی کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ یہ تو ہے خضوع، اور خشوع کا تعلق اپنے قلب سے، اپنے دل میں ما سوی اللہ کو چھوڑ دو۔ 10 منٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ کو 10 منٹ کے لیے ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ان المصلی یناجی ربہ، مصلی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور عجیب و غریب لفظ استعمال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یناجی۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اہل علم کو آپ پوچھئے، یہ یناجی، یہ ناجا یناجی مناجات باب مفاعلہ سے ہے، اور باب مفاعلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آمنے سامنے دونوں کا بات کرنا، یعنی میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال فرمایا، تو کیا اللہ بھی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا؟ فرمایا ہاں، جب تم اللہ سے باتیں کرتے ہو تو اللہ بھی تم سے باتیں کر رہا ہے۔ کیسے بات کر رہا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث شریف پر بخاری شریف کے درس میں فرماتے تھے کہ دیکھو ہمارا رب جو ہے وہ مالک بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اس کی 2 صفت ہے، وہ ہمارا مالک بھی ہے اور وہ ہمارا محبوب بھی ہے۔ بتائیے بڑی منت و سماجت کے بعد جو ہے تمہارے پرائم منسٹر نے ملنے کا وقت دیا ہو اور تم اس سے ملنے جاؤ، اور ملنے کے موقع پر کبھی ادھر دیکھو اور کبھی ادھر دیکھو، اور کبھی صحیح منہ سے بات نہ کرو، بتائیے پرائم منسٹر بات کرے گا آپ سے؟ اور فرمایا کہ بڑی عرق-ریزی کے بعد، حضرت کا جملہ ہے، بڑی عرق-ریزی کے بعد اور بڑی منت و سماجت کے بعد اپنے محبوب سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور بہت خوشامدیں کی، تب جا کر محبوب نے ملنے کے لیے 10 منٹ دی۔ اب جب محبوب کو ملنے جائیں اور کبھی ادھر ادھر دیکھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، بتائیے محبوب کیا کرے گا؟ وہ بات کرے گا یا نکال دے گا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو دے کر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا رب مالک بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ فرمایا نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے، نہ مالک کی طرف توجہ ہے نہ محبوب کی طرف توجہ ہے، فرمایا وہ رب ہماری طرف کہاں سے توجہ کرے گا؟ پھر ہماری نمازیں ہمارے سروں پر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ وہ ڈال دے گا یا نہیں ڈال دے گا کہ جاؤ تمہاری نماز لے کر، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے؟ روایتوں میں ہے، مشکات کی روایت میں، جب بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سروں پر نماز کو ڈال دیتا ہے، کہتا ہے مجھے تیری نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان المصلی یناجی ربہ، خشوع کا تعلق قلب سے۔ ہمیں اپنے قلب کو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے عجیز ان کا عجیز المرجل، حضرت جب نوافل اور رات میں تہجد جب پڑھتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے، اور کبھی کبھی بعض فرائض کے باب میں بھی حضرت سے یہ منقول ہے کہ حضرت اس طرح روتے تھے جس طرح استو پر ہاندی رکھی جاتی ہے اور کھٹ کھٹ کی آواز آتی،
میں نے میرے استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کی کیفیت سنی. حضرت نے ہمیں درس میں بتایا تھا کہ کیسے یہ آواز آتی تھی حضرت کی. فرمایا اسی طرح تو جوش مارتی ہے. فرمایا اس طرح نبی علیہ السلام کے سینے سے رونے کی آواز نکلتی تھی. اور یہ آواز کب نکلتی تھی؟ جب دل پر بوجھ بہت پڑتا ہے. یہ کیفیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس انداز سے کم ہم نماز پڑھیں. چلو رونا نہیں آ رہا ہے ہم کو، لیکن 10 منٹ کے لیے اس رب کی طرف توجہ کر کے تو ہم کھڑے ہو. 10 منٹ کے لیے ہماری توجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر کے خیالات لا رہے اور سوچ رہے. 10 منٹ کے لیے ہم ایک اللہ کے دربار میں اس مالک و محبوب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائیو، قد افلح المؤمنون، کامیابی کی پہلی علامت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے. اپنے اللہ محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک پلر ہے لکڑے کا جو ہل نہیں رہا ہے. ہمارے کتنے عمل کثیر ہو رہے ہیں نماز میں. فقہاء نے لکھا ہے کہ جس میں 2 ہاتھوں کی ضرورت پڑ جائے وہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. دیکھنے والا تم کو یہ سمجھے کہ تم نماز میں نہیں ہو، ایسی حرکتیں کر رہے ہو، نماز فاسد ہو جاتی. ایک رکن میں مسلسل 3 مرتبہ کوئی عمل کرنا، فقہاء لکھتے ہیں کہ اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے. یہ ساری کے سارے مسائل ہیں. اور ہم ایک رکن میں نہ معلوم کتنی مرتبہ یوں کریں گے، کتنی مرتبہ یوں کریں گے، کتنی مرتبہ یوں کریں گے، کبھی داڑھی، کبھی سر، کبھی کہاں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے اور پھر اس پر اللہ سے رحمت مانگ رہے. کہاں سے رحمت اس رب کی آئے گی؟ وہ تو ان نمازوں پر آیا کرتی ہے جو خاشعون و خاضعون ہو، سنت کے مطابق نماز ہو اور خشوع کے ساتھ نماز ہو، اس پر آیا کرتی ہے. تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اور دوسرا جملہ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض. یہ دنیا میں بیکار کی باتیں کبھی واٹس ایپ پر چل رہی ہے، کبھی اس پر چل رہی ہے، کبھی اس پر چل رہی ہے، اور اسی میں مشغول ہے اور گھنٹوں کے گھنٹوں گزر رہے ہیں. کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، اور ہم پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے اس کو غیبت نہیں سمجھا، حالانکہ یہ غیبت ہے. بلکہ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ نے جہاں بن یدہ و لسانہ کا جہاں حدیث شریف آئی بخاری شریف میں، فرمایا ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ صرف مارنا نہیں، آپ نے کسی کے خلاف کچھ لکھ دیا، فرمایا یہ بھی آپ نے اس کو اذیت پہنچائی، اور یہ غیبت زبان والی غیبت سے بڑھ کر ہے. شیخ نے کہا تھا یہ غیبت اس لیے کہ جب تک یہ تحریر باقی رہے گی اور جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے برابر آپ غیبت میں شمار ہوتے رہیں گے. اور ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، ہم لغو باتوں میں مبتلا ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرو. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ، مشائخ کی نصیحتیں بڑی عجیب ہوا کرتی ہے. کسی موقع پر میں کچھ کہوں گا. مشائخ اور اہل اللہ صوفیہ جو ہوا کرتے ہیں نا، ان کے قلوب سے جو باتیں نکلتی ہے وہ کتابوں میں بھی نہیں ملتی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ جب امام احمد ابن حنبل جنید بغدادی کے پاس گئے اور 2 سوال کیے. ایک سوال یہ کیا کہ حضرت یہ جو ہے ہمیں نمازوں میں سہو ہو جاتا ہے تو سد سہو اس پر آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہو ہو گیا اور سد سہو کرنا پڑا، تو کیا حضرت کو بھی خیالات آتے تھے؟ اس لیے کہ ہم تو خیالات آتے ہیں نا، اسی لیے نماز میں غلطی ہو جاتی. تو کیا حضرت کو بھی؟ فرمایا نہیں، حضرت کو خیال نہیں آتے تھے، بلکہ اللہ نے یہ کام کروایا تاکہ امت کو سہو کے مسائل معلوم ہو. امت کو سہو کے مسائل معلوم ہو. اگر نماز کا سہو نہ ہوا ہوتا نبی علیہ السلام سے تو ہمیں سہو کے مسائل کا پتہ کیسے چلتا؟ فرمایا اچھا حضرت دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے ہمیشہ اس پر اشکال یہ رہا ہے کہ غلطی کچھ بھی ہو اور اس کی تلافی جو ہے وہ سجدے سے، الحمد چھوتی تو سجدے سہو کر لو، التحیات چھوتی سجدے سہو کر لو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الحمد 2 مرتبہ پڑھا دیتے، التحیات 2 مرتبہ پڑھا دیتے، یہ تلافی تھی. یہ کیا کہ کوئی بھی غلطی اور سجدے سہو. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں ہم کو غلطی کراتا ہے شیطان، اور شیطان مردود بنا ہے سجدے کو چھوڑ کر
تو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دے کر فرمایا کہ جس میرے بندے کی نماز خراب کرنے تو آیا، غلطیاں کروا کر اور تو مردود بنا، جس سجدے کو چھوڑ کر اسی سجدے سے میں اس کو مقبول بناتا ہوں، میں اس کی نماز قبول کر لیتا ہوں۔ صوفیہ کی زبان سے وہ امام احمد نے جب اس کو سنا ہے تو حضرت نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کہ اس کو اپنے دل کی بیگ میں رکھ لو، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ تو صوفیہ کی زبان سے ایسی ایسی باتیں کہ جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ ابن عربی فرماتے کہ میرے شیخ علامہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت میں کہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا سورہ کہف کی آخری آیت، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب کی آخرت کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے عمل صالحہ کرے۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ فرمائی اس آیت کو پڑھ کر میرے شیخ نے مجھ کو یہ نصیحت فرمائی کہ سن لو، دنیا میں جو تم اپنے مقابلوں کے ساتھ کمپٹیشن پر اترے ہوئے ہو، اپنے برابر والوں کے ساتھ، کہ میں علم میں ان سے بڑھ جاؤں، عزت میں ان سے بڑھ جاؤں، دولت میں ان سے بڑھ جاؤں، ان سے بڑا بن جاؤں، ان سے بڑا بن جاؤں، میری عزت خوب ہو جائیں، یہ عالم گر جائیں، یہ دولت والا گر جائیں، یہ عزت والا گر جائیں، یہ جاب والا گر جائیں، یہ مینیجر گر جائیں۔ فرمایا یہ کمپٹیشن کو چھوڑ دو، یہ مقابلے کو چھوڑ دو، ایک بات فرمائی۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ کمپٹیشن اور مقابلہ تو چھوڑنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی پر نظر کرنا چھوڑ دو، اپنی زندگی پر نظر کر لو۔ یہ آیت ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی کامیابی کی صفت یہ لغو باتوں کی طرف یہ توجہ نہیں کرتا۔ یہ تو سارے مسائل ہمارے وقت کو ضائع کرنے کے مسائل ہیں۔ یہ اسمارٹ فون نے اور یہ یوٹیوب نے اور فلاں نے ہمارے وقت کو اتنا ضائع کر رکھا ہے کہ اسی میں میری اور آپ کی زندگی کھپ رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ مومنانہ صفات نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی ہے ایسی خشوع اور خضوع والی اور ایسی پیار بھری نماز اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔